اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل ہب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 17 اسٹارٹ کریں گے، جو کہ دا رولز آف لیٹر را کے بارے میں ہے۔ آج ہم را کے قاعدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارا لیسن نمبر 1 جو کہ مخارج کے بارے میں ہے، اور جس میں ہم نے عربی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ بیان کیا ہے اور باریک اور پر حروف کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ تجوید کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جس را پر زبر یا پیش ہو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے لیسن نمبر 1 کا آپ کو خلاصہ میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ہم نے حروف مفردات کا لیکچر حروف مفردات کے بارے میں جو پڑھا تھا کہ وہ 29 ہوتے ہیں، جس میں سے 7 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب کہیں پر حروف مستعلیہ کے ساتھ را کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے کہ را بھی پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ را کو اس میں شامل کرنا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیونکہ حروف مستعلیہ یعنی خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف تو ہر حال میں یعنی ان کے پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا یہ حرف ساکن ہو یا ان پر کوئی حرکت نہ ہو، ہر حال میں ہمیں انہیں پر پڑھنا ہے۔ ہم نے یہی لیکچر نمبر 1 میں آپ کو سمجھایا تھا۔ مگر را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو جب اسے پر پڑھا جائے گا، زیر کی صورت میں اسے باریک پڑھا جائے گا، اور یا اس کے اوپر جو ہے تو زیر ہوں اس صورت میں بھی باریک پڑھا جائے گا۔ یعنی اس کے باریک پڑھنے کی صورتیں بھی الگ ہیں اور پر پڑھنے کی صورتیں بھی الگ ہیں، جبکہ حروف مستعلیہ کی صورتیں کوئی نہیں، انہیں ہر حال میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے اور اس طرح سے انہیں پڑھنا ہے کہ منہ گول ہو جائے۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 1 کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں را کی اقسام کی طرف۔ را کو ہم نے کب موٹا پڑھنا ہے، تو را کی پہلی قسم یہ تھی کہ ہم نے زبر یا پیش ہونے کی صورت میں را کے اوپر یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو ہم نے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 9 میں جو لفظ ہے رجلون، 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 اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، رجلون، رجلون، اس کو رجلون نہیں پڑھنا بلکہ رجلون، منہ گول ہو جائے اور منہ بھر کے اس کو پڑھا جائے گا، رجلون، رجلون۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں فما ربحت، تو جو لفظ ربحت ہے، ربیحت نہیں پڑھا جائے گا، ربیحت، 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 فما ربحت تجارتہم، تجارتہم، یعنی تجارتہم نہیں پڑھنا اس کو، تجارتہم، تجارتہم، تجارتہم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم پیش کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو غور سے دیکھیے، جس میں را پہ پیش لگا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، قَاهِرُ فَوْقَ، قَاهِرُ، قَاهِرُ۔ اس میں جو قاعدہ ہے ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے، تو یہ پر پڑھا جائے گا، قاہر فوق۔ آپ کو را کی پہلی قسم سمجھ میں آئی ہوگی، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اب ہم را کی دوسری قسم کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ را کے نیچے زیر ہوگا یا کسرہ ہوگا، زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ آئیے مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یعرفون،
یعرفونہ، را کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، یعرفونہ، 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 یعنی ری نہیں پڑھنا، منہ کو بالکل بھی گول نہیں کرنا ہے بلکہ باریک پڑھا جائے گا، یعرفونہ کما یعرفون، یعرفون، یعرفون۔ یہ را کی دوسری قسم تھی، یعنی ہم نے دو اقسام را کی پڑھ لی ہیں۔ پہلی جو را کے اوپر زبر اور پیش والی تھی جس میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، دوسری قسم یہ کہ را کے نیچے زیر ہو تو ہم نے اسے باریک پڑھنی ہے۔ اب ہم را کی تیسری قسم کو پڑھتے ہیں۔ را کا جو تیسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم نے دو قاعدے را کے پڑھے ہیں، پہلا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا، دوسرا یہ پڑھا تھا کہ را کے نیچے زیر لگا ہو تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ اب تیسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ را ساکن ہو، یعنی را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں لا یرجعون، لا یر یا را زبر یر، تو ہم نے منہ کو گول کرنا ہے، یر را پر آ کے ہم نے منہ کو تھوڑا سا گول کرنا ہے تو خود بخود را کی جو ادائیگی ہے وہ پر ہوگی۔ لا یرجعون، لا یر نہیں پڑھنا، یر آپ نے منہ کی طرف بھی اپنے غور کرنا ہے، لا یرجعون۔ پر پڑھے جانے والے جو حروف ہیں ان میں ہم نے منہ کو اپنے گول ہی کر کے پڑھنا ہے، اگر ہم سیدھا سا پڑھیں گے تو وہ حروف بھی باریک ہی ادا ہوں گے، تو ہم نے اپنے منہ کو گول کرنا ہے اور زبان بھی ویسے ہی پھر حرکت میں آئے گی، لا یرجعون، یرجعون۔ اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو را پر پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پیش ہے تو یہاں پر بھی ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ترجعون، ثم الیہ ترجعون، ترجعون، ترجعون۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ را کے 3 قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم چوتھے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب جو را کے باقی قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں تک جو قواعد ہم نے آج پڑھے ہیں آپ ان کی اچھی طرح پریکٹس کیجئے، بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی جلد سمجھ میں آنے والے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اور را کے قواعد کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔